وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی صدق اللہ العظیم بابا زی بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ عزیز سامعین محترم، دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اس کا اجر کیا ہے اور دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور دعا مانگنے کے بعد ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عبدیت کا اور محبت کا اظہار کرنا ہے کہ ہم اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے رب کے بندے ہیں، اس چیز کا اظہار کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ مالک الملک ہے، یعنی پورے ملک کا وہی بادشاہ ہے، مالک یوم الدین ہے، آخرت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ جب آپ دعا کریں تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز سے کریں، اس اخلاص کے ساتھ کریں کہ ہمارا مالک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ جب دعا کریں زبان سے تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو، آپ کا دل اور زبان یہ ایک ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دعا کرنے کے انداز کیا ہیں، اس طرح ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی خارش کر رہا ہے، دعا کاری صاحب مانگ رکھے ہیں اور ہم بس ایک رسماً آمین کہہ رکھے ہیں، یہ دعا کا انداز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں، آپ نے کوئی کام کروانا ہے اس کے پاس جا کے، تو آپ منہ اس طرف اٹھایا ہو اور وہ آفیسر سامنے بیٹھا ہو، کیا وہ آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں میں مانگنے کا چج ہی نہیں آتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کا بیٹا، اگر وہ مانگنے کا اس کو انداز آتا ہو، اولاد میں بہن بھائیوں میں کسی ایک کو بڑا خاص طریقہ ہوتا ہے مانگنا اس نے کیسے ہے، تو وہ جب مانگنے کا جس کو انداز آتا ہے تو باپ یا بھائی اس کو چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا چج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مانگنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ کا دل، دماغ، زبان مکمل اللہ کی طرف حاضر ہو اور اپنے رب سے مانگیں۔ پھر جو دعا مانگنے کے بعد یہ ذہن نہ بنایا کریں کہ میری دعا ایٹ دا اسپاٹ فوراً قبول ہوگی، ایسا ذہن بنانا جائز نہیں۔ دیکھیں، دعا مانگنے کے بعد اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں، مانگنے کے بعد پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر وہ دعا ہمارے لیے بہتر ہوگی تو اللہ فوراً ہمیں عطا کر دے گا، یا وہ ہمارے لیے فوراً بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ قبول کرے گا جب ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ یا یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ ہمارے لیے بہتر تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل ہمیں عطا کرنا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ دنیا میں قبول ہی نہیں اللہ نے کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ ہماری اس میں بہتری ہے، وہ دعا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سیو کر کے رکھ لے گا۔ آپ دعا مانگنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، مانگے اتنا مانگے جتنی آپ کی سوچ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ سارے لوگ اللہ سے دعا مانگیں، حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے، سارے لوگ اللہ سے دعا مانگے اور آپ کی خواہشات کے مطابق سمندروں کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اللہ تمہیں عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اتنا میرے مالک کے پاس ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں دنیا والوں سے مانگتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، سب سے پہلے آپ کوئی بھی بات ہے، مسئلہ اپنے رب سے شیئر کریں، سر سجدے میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، مالک مجھے یہ پریشانی۔ دعا بڑی کمال کی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔
آپ کسی بھی سفر میں کسی ویران علاقے میں جانا چاہیں تو بندہ حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے کوئی پستول یا کوئی ہتھیار قریب رکھتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے پاس دعا کا ہتھیار رکھ لو، کوئی بھی پریشانی آئے ہاتھ اٹھائیں، اپنے مالک سے مانگنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ بار بار دعا مانگیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بندہ پسند آتا ہے جب وہ اللہ کے حضور اس طرح دعا کرتا ہے۔ یار ہم کسی دنیا دار سے تو نہیں مانگ رہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگے، الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو، الدعاء یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اب دیکھیں پوری عبادت آپ کر لیں، اینڈ پہ جا کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے میں شرمایا نہ کرو، دعا مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا کرو، جتنا بھی دل چاہے اللہ سے مانگا کرو۔ اب یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ آج وہ لوگ جن کی کبھی بھی سارا سال اس وقت آنکھ کھلتی نہیں ہے، میرے مالک کی کرم نوازی ہوئی، رحمت ہوئی کہ وہ لوگ بھی اٹھ کے مسجد میں آ گئے۔ اب اپنے رب سے مانگے، میرا رب ہی عطا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مرتبہ ممبر آپ نے منگوایا اور اس کو کہ 3 زینے تھے، 3 سٹیپس تھے۔ پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرے پہ پاؤں رکھا تو پھر آمین کہا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ لیا تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور آج خلاف معمول 3 سٹیپس آپ ممبر پہ پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ رکھا، اونچی آواز میں آمین کہا، حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوں تو میں دعائیں کرتا ہوں اور آپ نے ان کے اوپر آمین کہنا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ دعا کرنے والی جو ذات ہے وہ فرشتوں کی سردار ہے، اور ان دعاؤں کے اوپر آمین کہنے والی جو ذات ہے وہ نبیوں کی سردار ہے۔ اب مجھے بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب دل کے کانوں سے وہ دعا آپ سنیں، اور پورا مہینہ آپ نے رمضان المبارک میں اس دعا کو یاد رکھنا ہے۔ جو اس پہ عمل نہیں کرے گا، یاد رکھنا وہ اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اس مہینے کی برکات کے ساتھ اس مہینے کے اندر جو اللہ کی رحمتیں برسنی ہے ان کے ذریعے اس بندے نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا ہو، وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ اب اگر آپ کی بدعمالیاں ابھی بھی نہ جائیں، آپ کے برے اعمال ابھی بھی نہ چھوٹیں، آپ ابھی بھی رب کی رحمت سے دور ہوں، ابھی بھی کاروبار زندگی میں مشغول رکھیں، ابھی بھی آپ حرام نہ چھوڑیں، ابھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ چھوڑیں، تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرنے والے جبریل ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور آمین کہنے والے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہلاکت و بربادی شروع ہے، دل کی دنیا برباد ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی، دوستیاں ختم ہو چکی، پریشانیاں ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے اپنے تئیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دوسرے میں نے سٹیپ کے اوپر پاؤں رکھا تو پھر آمین کا دعا کیا کی؟ جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص حضور جس کے پاس آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کا نام لیا جائے اور وہ بندہ نام آپ کا سننے کے بعد آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ جب بھی سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے اگر نہ پڑھے بندہ تو بندہ کنجوس شمار کیا جاتا ہے اور ہلاکت و بربادی اس کا مقدر بن جاتی۔ تیسری اور آخری دعا کیا کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے تیسری دعا یہ کی کہ حضور وہ شخص
جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو بڑھاپے میں پایا ہو یا کسی ایک کو پایا ہو۔ اب تقریباً جتنے بھی یہ وہ 20+ ہیں یا 30+ لوگ جو ہیں، ان کے والدین بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ آپ کے والدین میں سے کوئی والدہ یا والد ابھی زندہ ہے یا دونوں اللہ کے کرم سے زندہ ہیں، اور وہ شخص ان دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جبرائیل نے کہا حضور وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہہ دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ کی کرم نوازی سے آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، ماں باپ کا ادب کر لیں، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ اگر وہ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آج دنیا کی ساری دولت ان کے سامنے رکھ دی جائے، وہ پھر بھی یہی کریں گے کاش میرے ابا جان زندہ ہوتے، میری والدہ زندہ ہوتی۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ آپ اگر 10 نفل آپ نے پڑھے ہیں اور آپ نے 20 منٹ لگاتار دعا کی ہے تو 10 نفل پڑھنا بھی آپ کی عبادت ہے، 20 منٹ دعا کرنا بھی آپ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی نیک اور جائز دعائیں ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور پورا مہینہ اسی طرح دل جمی کے ساتھ ہمیں دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔